بزرگان محترم، برادران اسلام اور میرے بھائیوں، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ تم اللہ کی اس رحمت پر جو عید کی شکل میں اور روزوں کی شکل میں اور رمضان کی شکل میں آپ کو عطا کی گئی تھی، آپ اس روزوں کے اختتام پر اور اس نعمت کے اہتمام پر خوشی اور مسرت کا اظہار کریں۔ فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہونا چاہیے، یہ خوشی کا دن ہے۔ بارگاہ رب العزت میں سجدہ شکر بجا لانے کا موقع ہے کہ اللہ نے ہم کو اس مبارک مہینے میں آپ کے 30 دن یا 29 دن روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم اللہ کا نام بھی نہیں لے سکتے ہیں، سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ نبی کریم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لن تطاع الا باذنک، اے اللہ آپ کی اطاعت اور فرما برداری بھی ہم آپ کے پرمیشن کے بغیر نہیں کر سکتے، آپ کی اجازت اور توفیق کے بغیر نہیں کر سکتے۔ اور وہ اللہ نے توفیق دی، گویا ہم کو قبول کر لیا۔ ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ رحمت اللہ علیہ مہاجر مکی فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک عبادت کے بعد دوسری عبادت کی توفیق ہو گئی تو سمجھ لیجئے کہ پہلی عبادت کو اللہ نے شرط قبولیت بخش دیا، اس لیے آپ کو دوسری مرتبہ بلایا، ورنہ آپ کو ہم کو بے درگاہ کر دیتے۔ تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ عید الفطر مسلمانوں کا ایک عظیم ترین تہوار ہے۔ دنیا میں بہت سے تہوار ہوتے ہیں، لیکن ہمارے تہوار کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں شور ہوگا، ہلا گلا نہیں ہوتا ہے، اور کوئی جو ہے آپ کے اس کے اندر آپ کے میلے ٹھیلے نہیں ہوتے ہیں۔ اس میں جب خوشی کے موقع پر ہم اور اپنے رب کے سامنے اپنی پیشانی، اپنی جبین نیاز 2 رکعت میں 4 سجدوں میں ٹیک دیتے ہیں، یہ ہماری خوشی کا انداز ہے اور شکر کا انداز ہے۔ اور ہم رکوع میں جا کر کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، وہی پاک ذات ہے جو بڑی عظمت والا ہے، اور سجدے میں جا کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، کہ وہ بہت ہی بلند والا ذات ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ ہم اس خوشی کے موقع پر بھی بڑی سادگی کے ساتھ، وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ اپنے سر کو ان کے سامنے ٹیک دیتے ہیں۔ یہ ہمارے تہوار کی خصوصیت ہے۔ اور کفر کے اور دوسرے تہواروں کی خصوصیت یہ بتائی قرآن میں، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا، کہ وہ جب مشرکین مکہ تہوار مناتے تو جو ہے تو تالیاں بجاتے، سیٹیاں بجاتے، گانا گاتے، یہ ان کی جو ہے تو تہوار کی، مشرکین مکہ کے تہوار کی خصوصیت ہے۔ ہم اس خصوصیات کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، اور ہمارا جو ہے تو رشتہ دکھوں کے اندر میں خوشی کے موقع پر بھی اللہ کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے۔ دکھ کے موقع پر ہم کو اللہ یاد آتا ہے۔ جناب کوئی امتحان ہو گیا تو جاؤ مولانا کو قرآن پڑھانے بلاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ کوئی اور حادثہ ہو گیا تو اللہ یاد آتا ہے۔ اور خوشی کے موقع پر حاجی صاحب، نمازی صاحب بھی بھول جاتے ہیں کہ شادی کے موقع پر یہ 10-10 ہزار کا کھانا، اس میں کتنی غریب بچیوں کی شادی ہوتی ہے، بھول جاتے ہیں۔ یہ خوشی کے موقع پر جو ہم اللہ کو بھول جا رہے ہیں، اس کا نتیجہ ہے یہ حالات۔ خوشی میں بھی اور غم میں بھی ہم جو ہے اللہ کے حکموں کے پابند ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو
اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. آدھا ٹیچر آدھا بچے رہیں گے تو حالات نہیں بدلیں گے. اور اگر پورے مسلمان ہو جاؤ گے تو تم پر کوئی حاکم نہیں ہو سکتا کہ تم پر ظلم کرے, تمہارا بال بیگا کرے. قرآن نے کہا انتم الاعلون ان کنتم مومنین, تم ہی سربلند رہو گے, تم ہی غالب رہو گے اگر واقعی تم ایمان والے ہو. ہمارے خوشی ہمارے غم ان تمام چیزوں میں ہم جو ہے اللہ کو نہ بھولے. یہ بہت بڑا جو ہے تو ہمارے اندر جو ہے کمزوری آ رہی ہے. قرآن نے کہا تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, اللہ کی کتاب پر بعض چیزوں پر ایمان رکھتے ہو اور شادی بیاہ میں ہم کو بھول جاتے ہو, خوشی کے موقع پر اللہ کو چھوڑ دیتے ہو. یہ کہاں کی جو ہے تو ایمان کی بات ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مومن جس حال میں بھی ہے, چاہے وہ مالدار ہو چاہے غریب ہو, وہ اللہ کا حکم کا پابند ہے. دوسری بات, اس خوشی کے موقع پر مساوات کا, اتحاد کا, اتفاق کا ہے مظاہرہ. یہاں غریب ہو یا امیر ہو وہ ایک ہی صف پہ کھڑے ہو گئے. کوئی خاندان کا لحاظ ہے نہ کسی مسلمان ہے وہ پہلی صف میں آ جائے کھڑے ہو جائے گا, نہ قبیلے کا خیال ہے, اس میں اونچ نیچ کی بات ہے, نہ ذات پات ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ. پھر سامنے محتاج و غلیظ سبھی ایک ہوئے. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک, وضو کرنا پڑی, کوئی مالدار کوئی غریب نہیں ہے, سب اللہ کے نظر میں برابر ہے. بلکہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. قرآن کریم میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, سب سے زیادہ ڈرنے والا جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہی ہمارے آج عزت والا ہے. یہ اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ ہے. اور پھر نماز عید ہونے کے بعد غریب کو مالدار گلے سے لگاتا ہے, حاکم محکوم کو گلے سے لگاتا ہے, اپنے اس کو محبت کا پیغام دیتا ہے. اور ہماری پوری عبادتیں ایسی ہے. رمضان میں اگر ہم زکات دیتے ہیں تاکہ غریب نہ رہے, اور غریب کی عید بھی ایک مالدار کے جیسی نہ تو ہو لیکن اچھی عید ہو جائے کم از کم. اسی طرح ہم صدقہ فطر ہمارے برادران وطن کو بھی بات دینے کے لیے علماء نے کا اجازت دی ہے کہ ان کو بھی جو ہے اس موقع پر مدد کی جائے, مسکینوں کی, یتیموں کی, بیواؤں کی. یہ اسلام کی تعلیمات کی روح ہے کہ کمزوروں کی مدد کرے. حضرت بشیر ابن عقبہ ایک بچے تھے, 10-12 سال تھے. اللہ کے رسول عید کے نماز کے لیے جا رہے تھے. بچے زرخ برخ لباس میں تھے اور بشیر ابن عقبہ یتیم بچے تھے, اناتھ تھے, ایک کونے میں کھڑے ہوئے سہنے میں افسردہ. حضور نے فرمایا کیا بات ہے بشیر, تم کہتے عید کی تیاری نہیں کرتے؟ کہا کہ میرے ابا جان غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور میری امی جان بھی نہیں ہے. آپ نے عید کو جانے کے بجائے اس یتیم بچے کو, اس اناتھ بچے کو اپنے ساتھ لیا اور اس کو فاطمہ زہرا کے حوالے کیا کہ حسن اور حسین کی طرح ان کو تیار کرو. اور تیار ہونے کے بعد کہا بیٹا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ محمد تمہارے ابا جان ہو اور فاطمہ تمہاری بہن ہو اور عائشہ تمہاری ماں ہو. اور اس کے بعد آپ نے نماز عید ادا کی. ہم غریبوں کا لحاظ کریں, اس کی اسلام نے تعلیمات دی ہے اور اس کے الحمدللہ اچھے اثرات پڑ رہے ہیں. اس لیے یہ ملت کی خوبی ہے کہ ہمارے پاس جو بھی خوشی ہوتی ہے اس میں ہم غریبوں کا لحاظ رکھتے ہیں. عقیقہ کر رہے ہیں جناب تو آپ خالی اکیلے نہیں کھائیں گے بلکہ آپ کو رشتے داروں, دوست, احباب کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم ہے کہ غریبوں کا بھی اس میں حصہ رکھا جائے. آپ شادی میں ولیمہ کر رہے ہیں تو حدیث پاک میں فرمایا برا ولیمہ ہے وہ بدترین جس میں صرف مالداروں کو بلایا جائے, امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے. تو جتنی تعلیمات ہے اسلام کی
وہ غریب اور امیر کے فرق کو مٹانے کے لیے ہے، اور غریبوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی مدد کرنے کے لیے ہے۔ صدقہ فطر اسی کے لیے ہے۔ قربانی کے موقع پر بھی کہا کہ ان کا ایک حصہ الگ سے نکالو غریبوں کا، ورنہ آپ کی قربانی اللہ کے نزدیک وہ ثواب نہیں پائے گی جس کی وہ مستحق ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ میں بھی غریبوں کا لحاظ کرنے کا حکم دیا گیا۔ آخر بات میں اپنے نوجوان دوستوں سے کہوں گا کہ دیکھو اس وقت حالات ایسے ہیں، ہم بزرگوں کے نصیحتوں پر اور ان کے ماتحت ہو کر حالات پر نظر رکھیں۔ اگر آپ حالات پر نظر نہیں رکھتے ہیں تو آپ مسلمان نہیں۔ من لم یحتم بامرنا فلیس منا، حضور نے فرمایا جس کو امت کا غم نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا ظلم و ستم اور اتیاچار کے واقعات ہو رہے ہیں، اور ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں وہی موبائل ہے، ہوٹلیں ایسی آباد ہے، بازاروں میں وہی جو ہے زراعت کی رونق ہے، مسجدیں ایسی ویران ہو رہی ہے۔ تو یہ ان باتوں سے ہمارے حالات بدلنے نہیں والے، بلکہ قرآن کریم نے فرمایا ہم کو ان نوجوانوں کے جیسے اٹھنا پڑے گا جو سورہ کہف میں ذکر کیا گیا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، کہ وہ ایسے نوجوان تھے جن کا ہماری ذات و صفات پر یقین تھا، اور ہم نے ان کی قربانیوں کی وجہ سے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا۔ تو ہمارے نوجوان یہ بوڑھے حضرات کچھ نہیں کر سکتے، آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں اور آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں، لیکن جتنے انقلابات دنیا میں آئے ہیں، چاہے وہ دین کے اعتبار سے ہو چاہے دنیا کے اعتبار سے ہو، وہ نوجوانوں کی وجہ سے آئے۔ جب ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ 150 سال کے ہوں گے وہ، جی نہیں، جب وہ ایمان لائے تو 38 سال کے تھے۔ جب ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیتے تو ہم سمجھتے 100 سال کے ہوں گے، جی نہیں، وہ 26 سال کے جوان تھے۔ ہم حضرت عثمان غنی جب ایمان لائے تو وہ 22 سال کے نوجوان تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب ایمان لائے تو وہ 16 سال کے نوجوان تھے۔ تو نوجوانوں کی قربانیوں سے اسلام دین کی حفاظت ہوئی اور اسلام دنیا کے چپے چپے میں پہنچ گیا۔ ہر جگہ اللہ اکبر کی آواز ہر منٹ میں آ رہی ہے، اور ہر منٹ میں دنیا میں کہا جا رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، لیکن نوجوان اگر غفلت کا شکار ہو گئے، جس قوم کے نوجوان غفلت کا شکار ہوتے ہیں، تعلیم میں پیچھے ہوتے ہیں، اخلاق میں پیچھے ہوتے ہیں، وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ بہت اچھا۔ تو اس لیے اور نوجوانوں میں ہمارے بیٹے بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی۔ ہماری بیٹیوں کو بیٹی پڑھاؤ بیٹی بڑھاؤ، اور یہ ہمارے پاس بولا کاروبار بھی چل رہا ہے کہ سونوگرافی بھی ہو رہی ہے، ڈاکٹر بھاگو ہے۔ یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے نعرہ دیا تھا، اقرا باسم ربک الذی خلق والی آیت پڑھو۔ یہ مرد کو نہیں سنائی گئی تھی، سنو، یہ پہلے عورت کو سنائی گئی، پہلے خدیجۃ الکبریٰ کو سنائی گئی، اور لیکن شرط رکھی باسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام اور احکام سے پڑھو بچیوں کو جس نے تم کو پیدا کیا۔ اس لیے لڑکیوں کو کالج میں بھی آگے بڑھ رہی ہیں، ابھی بتایا گیا، لیکن ان کو شیطان اپنا جال جلدی بنا لیتا ہے، حدیث پاک میں فرمایا۔ اس لیے بیٹیوں کی نگرانی کرنا یہ ماں باپ کا فرض ہے، وہ خاندان کی عزت نہیں ہے، پورے دین و ملت کی عزت ہے۔ اور ہم اگر مضبوط رہے تو یہ سب باتیں نہیں ہو سکتی، اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ اللہ ہماری بیٹیوں کی، خواتین کی، ہم سب کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو اللہ کے پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عید کی خوشیوں میں ہمیں دوبارہ جو ہماری خوشیوں کو دوبارہ فرمائے، ہمارے برادران وطن کو بھی اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ اور ان کو ہلاکو خان اور چنگیز خان نے جس طرح ظلم کیا تھا لاکھوں مسلمانوں پر، لیکن جب اللہ نے ان کو ہدایت سے نوازا تو
تو پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. حیا یونس تازار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اللہ جب چاہتے ہیں تو ان کو بھی اللہ ہدایت دے سکتے ہیں. اللہ ہم ایسی دعا کرے اس کے پیچھے عمل کا تقاضا ہو، حضور کی محبت کے تقاضے ہو، اللہ کی محبت کے تقاضے پورے ہو. اللہ ہم سب کو اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھئی اب نماز